بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں امن کے قیام کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ 18ویں سالانہ پیس سمپوزیم UK سن 2024 سے امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا بصیرت افروز خطاب۔ مسجد بیت الفتوح لندن 9 مارچ سن 2024 نمائندگان الفضل انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مورخہ 9 مارچ سن 2024 بروز ہفتہ جماعت احمدیہ برطانیہ کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ پیس سمپوزیم کا انعقاد ہوا، جس میں 30 ممالک سے 550 خصوصی مہمانان سمیت کل 1200 افراد شامل ہوئے۔ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے منعقد ہونے والی اس تقریب کی خصوصیت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بنفس نفیس تشریف آوری اور شرکاء سے خطاب ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کے تناظر میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کو امن کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ اس تقریب میں شمولیت کے لیے حضور انور اید اللہ تعالیٰ 6 بجے کے قریب مسجد بیت الفتوح میں تشریف لائے، جہاں 6:20 کے قریب حضور انور نے مسجد میں تشریف لا کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھائیں۔ 7:15 بجے حضور انور طاہر ہال میں تشریف لائے، جہاں پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پروگرام کے ماڈریٹر کے فرائض فرید احمد صاحب سیکریٹری امور خارجیہ جماعت احمدیہ برطانیہ نے انجام دیے۔ حضور انور کے دائیں جانب مکرم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ برطانیہ، جبکہ بائیں جانب لبرل ڈیموکریٹس پارٹی کے سربراہ سر ایڈورڈ جوناتھن ڈیوی تشریف رکھتے تھے۔ فرید احمد صاحب سیکریٹری امور خارجیہ جماعت برطانیہ نے کچھ انتظامی اعلانات کیے اور مہمانان کو خوش آمدید کہا، جس کے بعد باقاعدہ کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ نفیس احمد قمر صاحب نے سورہ النساء کی آیت 136 کی تلاوت کی۔ تلاوت کی گئی آیات کا انگریزی ترجمہ حزیم احمد عارف صاحب نے پیش کیا۔ بعد ازاں محترم امیر صاحب UK نے تعارفی تقریر کی۔ استقبالیہ تقریر میں مکرم امیر صاحب نے اسلام کے بعد تمام مہمانان کو خوش آمدید کہا اور بتایا کہ یہ پروگرام اس وقت دنیا کے شدید تناؤ کے ماحول میں ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے یہاں یوکرائن رشیا جنگ کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ اب فلسطین اور اسرائیل کا تنازع زور پکڑ گیا ہے۔ اس وقت تک بچوں اور عورتوں سمیت کئی ہزار جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ دنیا کی لیڈرشپ کی جانب سے ان کے سدباب کے لیے خاطر خواہ ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہمیں اس وقت جنگ بندی اور متاثرین جنگ تک خوراک اور طبی امداد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ گزشتہ 2 دہائیوں سے دنیا کو ایٹمی جنگوں کے خطرے سے متنبع فرما رہے ہیں۔ دنیا کو عالمی امن کے لیے ایک بہتر لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو ہمیں نہ صرف موجودہ بلکہ مستقبل کی ہولناکیوں سے بھی متنبع کرے۔ اس بارے میں آج حضور انور ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ حضور انور نے متعدد ممالک کی پارلیمنٹس میں خطاب فرمایا ہے اور انسانیت کی بقا کے لیے امن کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ہر مقام پر مل کر امن کے قیام کے لیے باثمر کوششیں کرنے والے ہوں۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اسٹیج سیکریٹری نے مہمانان کو اظہار خیال کے لیے دعوت دی۔ ڈیم شیوون میکڈونا MP، آپ نے حالیہ جاری جنگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میری ذمہ داری امن کی طرف بلانا ہے۔ لیبر پارٹی امن کے قیام کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جو امن کے لیے بلاتا ہے، اور احمدیہ جماعت امن کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہاں برطانیہ میں بھی اسلام کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کا جن کا موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں ہے، یہاں بھی امن کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ امن اور انصاف کا حقیقی قیام ضروری ہے۔
ایم پی جوناتھن لارڈ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں اینٹی سیمیٹزم اور اینٹی اسلام رویے بڑھ رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کا نعرہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، بہت پیارا ہے، جس کی سب کو ضرورت ہے۔ میری سب کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ یہ موٹو ہمیں اتحاد اور باہمی محبت میں بڑھانے کا سبب بنے گا۔ رائٹ آنریبل سر ایڈ ڈیوی ایم پی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں کئی پیس سمپوزیمز میں شامل ہوا ہوں۔ اس امن کے پیغام کی اس سال بطور خاص سوڈان اور غزہ کے حالات کے تناظر میں بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کو اس معاملہ میں کلیدی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نظریں آج رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حضور انور پر ہیں۔ میں نے جنوری 2009 میں غزہ کا دورہ کیا تھا۔ وہاں خانہ جنگی کے بعد ناقابل بیان مناظر تھے، لیکن وہ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس نفسیاتی اثر کا مشاہدہ کیا ہے جو اس جنگ کے نتیجے میں دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ وہاں پر بچوں اور عورتوں کے قتل عام کا بیان ناممکن ہے۔ ہمیں جنگ بندی کی ضرورت ہے، ہمیں امن کی ضرورت ہے تاکہ فلسطینی اور اسرائیلی بے خوف زندگی گزار سکیں۔ مجھے حضور کی تقریر کا انتظار ہے کہ وہ اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے۔ میری تمنا ہے کہ آج ہم یہاں صرف کھانے پینے کے لیے نہ اکٹھے ہوئے ہوں، بلکہ حضور انور کی باتیں سن کر انہیں عملی جامہ پہنانے والے بھی بنیں۔ سالانہ احمدیہ امن انعام۔ بعد ازاں محترم امیر صاحب UK نے 2 سالوں کے امن انعام وصول کرنے والوں کا تعارف کروایا۔ پہلا سن 2020 کا امن انعام تھا، جبکہ دوسرا سن 2023 کا انعام تھا۔ احمدیہ عالمی امن انعام 2020۔ ایری روش، جن کا تعلق آئرلینڈ سے ہے اور چرنوبل چلڈرنز پروجیکٹ کی CEO ہیں، اور چرنوبل کے سانحہ کے بعد انہوں نے انسانی بنیادوں پر بچوں کے لیے طبی اور تعلیمی خدمات پیش کیں، اس انعام کی مستحق قرار پائیں۔ امیر صاحب نے موصوفہ کا تعارف کروایا اور ان کو انعام لینے اور اس کے بعد مختصر خطاب کی دعوت دی۔ ان کے بارے میں مختصر تعارفی ڈاکیومنٹری کے بعد انہوں نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ سے انعام وصول کیا اور سٹیج پر تشریف لا کر بعد سلام کہا کہ یہ انعام وصول کرنا ان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ موصوفہ نے کہا کہ چرنوبل کے سانحہ کی سب سے بڑی قیمت وہاں کے بچوں نے ادا کی۔ انہوں نے اپنی ٹیم میں شامل ڈاکٹرز کی مساعی کا احسن انداز میں ذکر کیا۔ ایک بچی کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، لیکن ہمارا موٹو ہے کہ آخری سانس تک امید ہوتی ہے، اور اس بچی کو بالآخر اس امید نے بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم سب کو مل کر اس امید کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو مل کر انسانیت کو بچانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ احمدیہ عالمی امن انعام سن 2023۔ 2023 کا انعام ڈیوڈ سپرڈل کو دیا گیا، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ ان کے ادارہ سٹینڈ بائی می نے گزشتہ 30 سالوں میں 5000 سے زائد بچوں کی فلاح کے لیے خدمات پیش کیں۔ ان کے بارے میں مختصر تعارفی ڈاکیومنٹری کے بعد موصوف نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ سے انعام وصول کیا اور بعد ازاں سٹیج پر تشریف لا کر مختصر اظہار خیال کیا۔ موصوف نے کہا کہ یہ انعام ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے لبنان سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ تباہ حال عمارتیں، بدحال لوگ، یتیم بے سہارا بچوں نے مجھے متاثر کیا۔ انہوں نے اپنے کام کے آغاز کا ذکر کیا اور اپنے فلاحی کام کے سفر کا خلاصہ بیان کیا، اور آخر پر امن انعام ملنے پر شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں اسٹیج سیکرٹری صاحب نے مین ٹیبل پر موجود معزز مہمانان کے نام پڑھ کر سنائے، جس کے بعد 8:12 پر حضور انور ممبر پر تشریف لائے اور خطاب فرمایا۔ خلاصہ خطاب حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ حضور انور نے تمام مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور فرمایا، آج ایک مرتبہ پھر ہم یہاں پیس سمپوزیم کے موقع پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم حقیقی امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لے سکیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے میں دنیا بھر کی حکومتوں، سیاستدانوں
اور عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے معاشی اختلافات کو دور کر کے دنیا میں حقیقی امن کے قیام کے لیے مل کر کوشش کریں۔ میں نے ہمیشہ ان مذہبی اور سیاسی عوامل کی نشاندہی کی ہے کہ جو امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ میں نہ صرف بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے اقوام عالم کو متوجہ کرتا رہا ہوں، بلکہ مختلف ممالک کے داخلی معروضی حالات میں جہاں بہت سی قومیتیں اکٹھی رہتی ہیں انہیں بھی سمجھاتا رہا ہوں کہ کس طرح ان مختلف گروہوں کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ معمولی نوعیت کے علاقائی جھگڑے بسا اوقات پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی عالمی طاقت اپنے کسی ایجنڈے کے تحت اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہے تو جنگ کے شعلے دور دور تک جا پہنچتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بیرونی طاقتوں کی مداخلت نے عراق، شام اور پھر سوڈان کے حالات کو ابتر سے مزید ابتر کر دیا۔ اگر ہم غور کریں تو ان داخلی ناہمواریوں کی اصل وجہ عدل و انصاف اور مساوات کا فقدان ہے۔ دنیا بھر میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ عدم انصاف ہی رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں مختلف ممالک کے اندر اور باہر عالمی سطح پر جس تیزی سے تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی جانب سے منہ موڑ کر یہ سمجھنا کہ دنیا کو کوئی خطرہ نہیں، ایسی جہالت ہے جو بالآخر دنیا کی ہلاکت پر منتج ہوگی۔ وہ طاقتیں جو اس حقیقت کو ماننے پر آمادہ نہیں تھیں کہ دنیا کا امن خطرے میں ہے، اب برملا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے ڈر کا اظہار کر رہی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جوہری ہتھیار کیسی ہولناک تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں؟ سامنے کھڑی اس تباہی کو دیکھتے ہوئے بھی یہ لوگ اصلاح پر آمادہ نہیں، اور نہ ہی اس تباہی کو روکنے میں سنجیدہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ادارے جن کا مقصد ہی دنیا میں امن قائم رکھنا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی عالمی طاقتوں کی اجارہ داری کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ مثلاً اقوام متحدہ انتہائی کمزور اور تقریباً غیر فعال ہے۔ وہ عالمی طاقتیں جو ویٹو پاور رکھتی ہیں ہمیشہ غیر منصفانہ طور پر اس کا استعمال کرتی ہیں، گویا ان کے ہاتھ میں یہ ترپ کا پتہ ہے جسے جب چاہیں جب چاہا جہاں چاہا استعمال کر لیا۔ اگر ویٹو پاور کا یوں ہی غیر منصفانہ استعمال ہوتا رہا تو پھر امن عالم کا تصور ایک دیوانے کے خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کتنی ہی قومیں اور کتنے ہی ممالک عالمی طاقتوں کی اس رعونت اور بے رحمی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ ان دگرگوں حالات میں جہاں امن عالم کی کوششیں بظاہر عبث معلوم ہوتی ہیں، میں دنیا کو ایک بار پھر امن کی طرف بلا رہا ہوں، کیونکہ اسلام اور بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ مومن کا کام کوشش کرتے چلے جانا ہے۔ بس ہم نے بہرحال سچ بولنا ہے اور دنیا کو سچائی کا آئینہ دکھاتے چلے جانا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ بلا خوف و خطر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ بس جماعت احمدیہ ہمیشہ محکوم اقوام اور پسے ہوئے طبقات کے لیے پوری نیک نیتی کے ساتھ آواز بلند کرتی رہے گی، خواہ ہماری آواز پر کوئی کان دھرے یا نہ دھرے۔ ہم اس سلسلے میں مسلسل کوشش کرتے رہیں گے اور اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ یقیناً آپ میں سے بعض یہ جانتے ہوں گے کہ جماعت احمدیہ کس طرح دنیا میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ وہ طبقات جو عدم مساوات، ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے محرومیوں کا شکار ہیں، جماعت احمدیہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب میں ان ذرائع کا کچھ ذکر کروں گا کہ جنہیں اختیار کر کے دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو دنیا کے کسی مذہب کے بانی، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، خواہ مسیح علیہ السلام ہوں، یا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غرض کسی بانی مذہب نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ظلم و زیادتی سے دنیا کا امن تباہ کر دیا جائے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام کے تو معنی ہی امن و سلامتی کے ہیں۔ بس اسلامی تعلیمات کو جس زاویے سے بھی دیکھا جائے، یہ باہمی خیر و بھلائی اور امن و سلامتی کی تعلیم ہی نظر آئے گی۔
قرآن کریم نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ اگر کوئی قوم ظلم کرتی ہے تو اس صورت میں بھی دوسری قوم کو حد سے بڑھ کر زیادتی کا اختیار نہیں۔ فرمایا تمہارے لیے معاف کرنا بہتر تو ہے، مگر یہ مد نظر رہے کہ آیا معاف کرنا اصلاح کا باعث ہوگا یا نہیں۔ اگر ایک فریق معاہدہ کی خلاف ورزی کرے اور جنگ کی طرف جائے تو دیگر اقوام حملہ کرنے والے کے خلاف متحد ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ جارحانہ عمل سے باز آ جائے، اور جب وہ ایک مرتبہ جنگ سے رک جائے تو دیگر اقوام بھی طاقت کا استعمال نہ کریں۔ دیر پا امن کو انصاف کے ذریعہ قائم کرنے کا مقصد ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فریق ثالث فائدہ اٹھا لے۔ اگر یہ اصول اقوام متحدہ اور دیگر متعلقہ شعبہ جات اپنے سامنے رکھیں تو تنازعات بہت آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا دنیا میں جو تنازعات رونما ہو رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے۔ اسی طرح روس اور یوکرائن میں جنگ جاری ہے۔ بعض لوگ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو مذہبی جنگ تصور کرتے ہیں، اس کے برعکس یہ جیو پولیٹیکل اور علاقائی تنازع ہے۔ یوکرائن کی جنگ تو واضح طور پر جیو پولیٹیکل جنگ ہے جو علاقائی وجوہات کی بنا پر لڑی جا رہی ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ صرف ایک راستہ سے ان جنگوں کو روکا جا سکتا ہے، وہ اس طرح کے انصاف کو پھیلانے کی یقین دہانی کرائی جائے، اور جو بھی تصفیہ ہو وہ مساوات کو سامنے رکھ کر کیا جائے، بصورت دیگر اقوام متحدہ یا عالمی قوانین کا کوئی فائدہ نہیں، اور پھر ایک ہی دستور اور قاعدہ ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ فرمایا کہ جہاں تک یوکرائن جنگ کا تعلق ہے، روس کے پاس اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاور ہے، اسی طرح یوکرین کے حامی بھی ویٹو پاور رکھتے ہیں۔ اگر فریقین ویٹو استعمال کریں تو تصفیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے حالیہ جنگ شروع ہوئی ہے اسرائیل کے حق میں ویٹو پاور کو استعمال کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے 15 میں سے 13 ممبران نے فوری طور پر غزہ میں جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن امریکہ نے اپنی ویٹو پاور استعمال کی اور ریزولوشن ناکام ہو گیا۔ وہاں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے جہاں اکثریت کی رائے کو اس قدر آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ جمہوریت اور مساوات کو مسترد کرنا ہے۔ اسلام انصاف کو قائم کرنے پر زور دیتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی قوم یا لوگوں کی دشمنی تمہیں انصاف سے انحراف کی طرف نہ اکسائے۔ دیانتداری کو اختیار کرنا تقویٰ کے قریب ہے، یہاں تک کہ غیر مذہبی لوگ یقینی طور پر دیانتداری کو پہچان لیتے ہیں اور انصاف کے اس نمایاں معیار کو اپنانے کے فوائد جانتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کیوں ان اسلامی تعلیمات کے باوجود جو میں بیان کر رہا ہوں الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام ایک انتہا پسند مذہب ہے۔ یہ بحث گزشتہ دنوں میں بعض لوگوں کے اشتعال انگیز اور گمراہ کن بیانات کے ذریعے پھر سامنے آئی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جنگیں اور تنازعات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے کرام نے لڑیں وہ مکمل طور پر مدافعانہ نوعیت رکھتی تھیں۔ قرآن کریم مسلمانوں کو جنگ لڑنے کی صرف اس وقت اجازت دیتا ہے جب اسلام کے دشمنوں کی طرف سے بے رحمانہ حملہ ہو یا ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے۔ یہ اجازت قرآن کریم کی سورہ الحج آیت 40 میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم یہ واضح کرتا ہے کہ لڑائی کرنے کی اجازت دینے کا مقصد صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کا دفاع کرنا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دوسروں پر ظلم کرنے والوں کو نہ روکا گیا تو چرچ، یہودی عبادت گاہیں، مندر اور مساجد اور تمام عبادت گاہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تباہ ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا دفاع اور حفاظت کرو بجائے اس کے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو لڑائی کے لیے بہت سے قواعد و ضوابط کی پاسداری کرنے کا ارشاد فرما رکھا ہے۔ پہلا یہ کہ جنگ ذاتی مقاصد اور زمینوں پر قبضہ اور دوسروں پر بالادستی کرنے کے لیے نہیں لڑی جائے۔ مسلمانوں کو لڑائی کرنے کی صرف اس صورت میں اجازت دی گئی کہ ان پر جنگ مسلط کر دی جائے،
اگر جنگ مسلط ہو جائے تو دوسری اقوام ظالم کو روکنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ ایک مرتبہ ظالم طاقت استعمال کرنے سے رک جائے تو دوسری اقوام فوری طور پر جنگ کو ختم کر دیں اور امن کو قائم کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے عام شہریوں کو جنگ کا نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ آج کل کی ماڈرن دنیا میں لڑی جانے والی جنگوں میں عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ جنگ کو جتنا محدود کر سکتے ہو کرو۔ فرمایا اسلام میں تو جنگی قیدیوں کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر قسم کے ظلم و سختی سے روکا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوسری قوموں کے نمائندگان سے عزت و تکریم اور احترام کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ امن و سلامتی کے قیام کے لیے خطرہ ہوگا۔ یہ وہ بنیادی قوانین اور اصول ہیں جو اسلام نے جنگ سے متعلق قائم فرمائے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں جنگوں کا مقصد دراصل انصاف قائم کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جنگیں تو مکمل طور پر ذاتی مفاد کی خاطر لڑی جا رہی ہیں۔ اگر مسلم حکومتیں یا قومیں ان جنگوں میں شامل ہوتی ہیں تو انہیں بلا شبہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان جنگوں میں لڑنا چاہیے۔ اگر مسلم قومیں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوں تو حالات اس قدر خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس قدر شدید خلفشار، دشمنی، عداوت اور منافرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی جو نسل در نسل چلتی رہے۔ پس تمام وہ اقوام جو جنگوں میں ملوث ہیں، خواہ وہ مغربی اقوام ہوں جن میں اسلام اور اسلامی دنیا سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، یا مسلمان ہوں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امن و سلامتی کا قیام تبھی ممکن ہے جب اسلامی اصولوں کے مطابق جنگیں لڑی جائیں اور اختلافات کا تصفیہ کیا جائے، ورنہ ہم ایک ایسی عالمی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں جس کا بیان ممکن نہیں اور جس سے ایسے ہولناک نتائج نکلیں گے کہ آنے والی نسلوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب تو یہ خیال عام ہو رہا ہے کہ دنیا ایک جوہری تباہی کے دہانے پر ہے اور اس کی وجہ مغربی قوموں کے سربراہان اور رہنماؤں کی عدم دلچسپی ہے، جس کی وجہ سے جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ مغربی قوموں کا یہ جو نظریہ ہے کہ رشیا اور چین بری قومیں ہیں اور یہ ممالک ہر لحاظ سے ہمارے دشمن ہیں، تو یہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، نیز اس کے ذریعہ دشمنی اور عداوت پیدا کی جا رہی ہے۔ اس وقت جس حد تک خطرات بڑھ چکے ہیں، یورپی رہنماؤں کو چاہیے کہ اپنے مفاد کی خاطر ہی دیکھیں کہ ان کی اپنی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ایک امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں 25-26 ہزار لوگوں کا قتل ہو گیا ہے، جس میں 2/3 عورتیں یا بچے ہیں۔ 65 ہزار لوگ زخمی ہوئے۔ کئی لاکھ بچے بھوک کی وجہ سے موت کے منہ تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی۔ مغربی حکومتیں اس لحاظ سے اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور یہ بھی ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ جس طرح ہولوکاسٹ میں لاکھوں یہودیوں کو مارا گیا، تو اب اسی طرح کئی لاکھ فلسطینیوں کو ان کے اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے۔ انہیں اپنی زمین پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ کئی ایسے مبصرین اور تبصرہ نگار ہیں جو اب کھل کر اسرائیل کی استحصالی پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اس سے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کہ میں ان باتوں کو بیان کروں، لیکن میں دعا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ دنیا کو جلد از جلد عقل آ جائے تاکہ اس ظلم و زیادتی اور ان جنگوں کو ختم کیا جائے۔ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے مابین اور روس اور یوکرائن کے درمیان مکمل جنگ بندی کی ضرورت ہے، ورنہ ان جنگوں کے نتیجے میں سب کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو ان جنگوں کے بد اثرات سے بچایا جائے اور آنے والی نسلوں میں معذور بچے نہ پیدا ہوں، تو پھر چاہیے کہ پالیسی بنانے والے تمام لوگ اور ادارے اپنے ذاتی مفادات کی بجائے سنجیدگی اور عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بقا کی خاطر کوششیں کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایسی دنیا چھوڑیں جو امن و سلامتی کی دنیا ہو۔ ہم سب کو اپنی تمام تر توانائیاں
اور کوششیں اسی بات میں صرف کرنی چاہیے۔ حضور انور نے آخر میں فرمایا کہ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے اور انہوں نے میرا خطاب سنا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے ایک طویل خطاب کرنا پڑا، لیکن حالات کے مد نظر یہ ضروری تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ 8:48 پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ کا خطاب ختم ہوا، جس کے بعد حضور نے اجتماعی دعا کروائی۔ دعا کے بعد مہمانوں کی خدمت میں پرتکلف عشائیہ پیش کیا گیا۔ ادارہ الفضل انٹرنیشنل امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اور جماعت احمدیہ برطانیہ کی خدمت میں کامیاب پیس سمپوزیم پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ نیز دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو حضور انور اید اللہ تعالیٰ کی بابرکت اور پرامن آواز پر کان دھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بنے۔ اللہم آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔